فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں: اور جو پارسا عورتوں کو عیب لگائیں پھر 4 گواہ معائنے کے نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور ان کی کوئی گواہی کبھی نہ مانو۔ اس آیت کریمہ کے تحت حضرت صدر الفاضل سیدنا محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں، اس آیت سے چند مسائل ثابت ہوئے۔ مسئلہ: جو شخص کسی پارسا مرد یا عورت کو زنا کی تہمت لگائے اور اس پر 4 معائنے کے گواہ پیش نہ کر سکے، یعنی چشم دید گواہ پیش نہ کر سکے، تو اس پر حد واجب ہو جاتی ہے 80 کوڑے۔ آیت میں محسنات کا لفظ خصوص واقعہ کے سبب سے وارد ہوا یا اس لیے کہ عورتوں کو تہمت لگانا کثیر الوقوع ہے؟ بہت سارے ایسے واقعات ہو سکتے ہیں کہ عورتوں پر تہمتیں لگتی رہتی ہیں۔ مسئلہ: اور ایسے لوگ جو زنا کی تہمت میں سزا یاب ہوں، یعنی جنہوں نے زنا کی تہمت لگائی اور 4 گواہ پیش نہیں کر سکے، آنکھوں دیکھے، تو اب ان کو سزا ہوئی تہمت لگانے کی وجہ سے، تو اور ایسے لوگ جو زنا کی تہمت میں سزا یاب ہوں اور ان پر حد جاری ہو چکی ہو، مردود الشہادت ہو جاتے ہیں، یعنی کہ گواہی کے لیے نالائق ہو جاتے ہیں، کبھی ان کی گواہی مقبول نہیں ہوتی۔ پارسا سے مراد وہ ہیں جو مسلمان مکلف آزاد اور زنا سے پاک ہوں، یعنی غلام نہ ہو، مکلف ہو، یعنی جس پر احکام شریعت جاری ہو، یعنی مجنون یا پاگل نہ ہو یا نابالغ نہ ہو اور زنا سے پاک ہو۔ مسئلہ: زنا کی شہادت کا نصاب 4 گواہ ہیں۔ مسئلہ: حد قذف مطالبے پر مشروط ہے، جس پر تہمت لگائی گئی ہے اگر وہ مطالبہ نہ کرے تو قاضی پر حد کرنا لازم نہیں، یعنی جس نے دعویٰ کیا کہ فلاں نے یہ گندا کام کیا، تو جس پر گندا کام کی تہمت آئی اس نے اگر کیس کر دیا اس پر اسلامی عدالت میں، تو اب وہ قاضی جو ہے اس سے ثبوت مانگے گا اور وہ قذف کی صورت بنے گی جب گواہ نہ پیش کر سکے۔ اگر ایسا نہیں ہے، اس نے کیس نہیں کیا، تو اب قاضی پر لازم نہیں کہ اس کو سزا دے۔ مسئلہ: مطالبے کا حق اسی کو ہے جس پر تہمت لگائی گئی، اگر وہ زندہ ہو، اور اگر مر گیا ہو تو اس کے بیٹے پوتے کو بھی حق ہے کہ وہ کیس کر سکتا ہے۔ مسئلہ: غلام اپنے مولا پر یعنی اپنے آقا پر اور بیٹا باپ پر قذف یعنی اپنی ماں پر زنا کی تہمت لگانے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ مسئلہ: قذف کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ صراحتاً کسی کو یا زانی کہے، یا یہ کہے کہ تو اپنے باپ سے نہیں ہے، یا اس کے باپ کا نام لے کر کہے کہ تو فلاں کا بیٹا نہیں ہے، یا اس کو زانیہ کا بیٹا کہہ کر پکارے اور وہ اس کی ماں پارسا، تو ایسا شخص قاذف ہو جائے گا اور اس پر تہمت کی حد آئے گی۔
اگر غیر محسن کو یعنی جو پارسا نہیں ہے اس کو زنا کی تہمت لگائی، مثلا کسی غلام کو یعنی غیر محسن کو تہمت لگائی، محسن کی ابھی تعریف میں نے بیان کی نا، پارسا سے مراد وہ شخص ہے جو مسلمان مکلف آزاد اور زنا سے پاک ہو۔ تو جو غیر محسن ہو، غیر پارسا ہو، مثلا کسی غلام کو یا کافر کو یا ایسے شخص کو جس کا کبھی زنا کرنا ثابت ہو، اس پر اگر زنا کی تہمت لگائی تو اس تہمت لگانے والے پر حد قذف قائم نہ ہوگی، بلکہ اس پر تعزیر واجب ہوگی، اور یہ تعزیر 3 سے 39 تک حسب تجویز حاکم کوڑے لگانا ہے۔ حاکم شرع کی مطلب اب منصفی اور اس کی مطلب یعنی کہ ثواب دید پر ہے کہ وہ کتنے کوڑے لگاتا، کم سے کم 3 کوڑے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 39، یعنی 39 سے زیادہ نہیں لگا سکتا، اس کے درمیان جتنے بھی کوڑے کی وہ چاہے سزا دے سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے زنا کے سوا اور کسی فجور کی تہمت لگائی اور پارسا مسلمان کو اے فاسق، اے کافر، اے خبیث، اے چور، اے بدکار، اے مخنث یعنی ہجڑے، اے بددیانت، اے لوتی، اے زندیق، اے دیوس، اے شرابی، اے سود خور، اے بدکار عورت کے بچے، اے حرامزادے، اس قسم کے الفاظ کہے تو بھی اس پر تعزیر واجب ہوگی۔ تو آج کل تو یہ عام طور پہ بول ہی دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ مسئلہ امام یعنی حاکم شرع کو اور اس شخص کو جسے تہمت لگائی گئی ہو ثبوت سے قبل معاف کرنے کا حق ہے۔ مسئلہ اگر تہمت لگانے والا آزاد نہ ہو بلکہ غلام ہو تو اس کے 40 کوڑے لگائے جائیں گے۔ مسئلہ تہمت لگانے کے جرم میں جس کو حد لگائی گئی ہو اس کی گواہی کسی معاملے میں معتبر نہیں، چاہے وہ توبہ کرے، لیکن رمضان کا چاند دیکھنے کے باب میں توبہ کرنے اور عادل ہونے کی صورت میں اس کا قول قبول کر لیا جائے گا، کیونکہ یہ در حقیقت شہادت نہیں ہے، یعنی گواہی نہیں ہے، اسی لیے اس میں لفظ شہادت اور نصاب شہادت بھی شرط نہیں۔ تو بڑا مطلب مشکل معاملہ ہے کسی کو تہمت لگا دینا کہ نعوذ باللہ یہ بدکار ہے، گندے کام کرتا ہے، گندے کام کرتی ہے، کراتی ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ تو بابا یہ جو ابھی آپ نے وضاحت فرمائی کہ جو شخص اس طرح کی باتیں کر دیتا ہے جس سے مطلب شوہر کے دل میں اپنے بیوی کے لیے شک پیدا ہو، تو پھر تو ایسا شخص تو بابا بہت زیادہ گندا شخص نہ ہوا جو گھر کو تباہ و برباد کر رہا ہے کسی کے؟ شخص کو کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے، عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ ماں اپنے بیٹے کے کان بھرتی کہ تیری بیوی یوں، تیری بیوی یوں، تیری بیوی یوں، اس کے نفرت اس کے دل میں ڈالتی ہے۔ کیا ملتا ہے بابا اس سے؟ بہت کیسے ایسے کہ وہ ماں کی وجہ سے گھر تباہ ہو جاتا ہے، سب نہیں ہے لیکن ایسی ڈائن صفت مائیں ہوتی ہیں جو مطلب اپنی بہو کے لیے ان کے پاس کوئی نرم گوشہ نہیں ہوتا، برابر اپنے بیٹے کو بولتی رہتی ہیں، کچھ نہ کچھ بولتی رہتی ہیں کہ یوں بولی آج سوئی پڑی تھی میں بڈھی، میرے کو برتن مانجنے پڑے، میرے کو یوں کرنا پڑا، میرے کو تو وہ بیچارہ جو ہے وہ ماں کی فیور میں یا ماں کو اچھا لگانے کے لیے بیوی پر ظلم کرتا ہے اور پھر وہ بیوی سے اس کے فاصلے بڑھتے ہیں، بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح نند ہوتی ہے، وہ شوہر کی بہن نند کہلاتی ہے، تو وہ الگ اپنے بھائی کے کان بھرتی ہیں کہ اس کا کل صبح سے منہ چڑھا ہوا ہے، ہم کو لفٹ ہی نہیں کراتی۔ اب بھائی اس کو بیچاری کو تکلیف ہے، منہ چڑھا، تم پوچھو کہ کوئی کیا تکلیف ہے، ہم تمہاری کیا خدمت کریں، اگر کوئی تو وجہ ہوگی جو بیچاری کا موڈ آف ہے، تو وہ کان بھرتی ہے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ گھر میں بہت فساد پیدا ہوتے ہیں اور آخرت داؤ پہ لگتی ہے۔ چنانچہ سنن ابی داؤد کی حدیث میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے فتاوی رضویہ شریف جلد 11 یعنی 11ویں جلد میں
نقل کی ہے، صفحہ نمبر 425۔